ہم اگر فارسی الفاظ اپنی اردو زبان میں لے کر آئیں تو ہم کہتے ہیں کیا ثقیل اردو بول رہا ہے. میرا تعلق بلوچستان سے ہے. میں مذکر مؤنث سے کوئی فرق نہیں کرتا ہوں. علی بھی جا رہا ہے، فاطمہ بھی جا رہا ہے، کیونکہ ہماری زبان ہے. ہم فارسی بلوچی میں یہی بولتے ہیں کہ فارسی میں بھی یہی ہے. فارسی میں بھی مذکر بس نام سے ہوتا ہے، باقی جینڈر اس پہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جا رہی ہے جا رہا ہے. اکثر ہمارے یونیورسٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ، میں نے کہا بھائی سیدھی صراط مستقیم میں جاؤ، پتہ چل جائے کہ وہ مذکر ہے مؤنث ہے. ہمیں کیا پتہ گھڑی مؤنث ہے مذکر، کہاں سے ٹیسٹ ہوا یہ. بہرحال اب مسئلہ یہ تھا کہ فارسی زبان جس وقت اس خطے میں آیا تو لوگوں کی سوچ بدل گئی، رہن سہن بدل گئی. کیونکہ ہم آج بھی اگر نماز پڑھتے ہیں، میں اپنی پریشانی سے زیادہ بات کروں گا کہ نیت بنا تو اردو میں نہیں، عربی میں نہیں، بلکہ فارسی میں نیت باندھی جاتی ہے. نیت کرا 2 رکعت نماز فلان فلان زبان فارسی. تو مطلب یہ ہے کہ فارسی زبان آپ کی اس تہذیب کو ایک رنگ دیتا ہے جو کہ صحیح رنگ ہے. اب پرابلم کیا پیدا ہوتی ہے. اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تو وہاں پہ شیخ سعدی اور علامہ اقبال کی مشترکہ جو تفکرات ہیں اس پہ وہاں ایران کے سفیر اور بڑے بڑے لوگ، وزیر تعلیم بلے وہ زمان صاحب بیٹھے ہوئے. تو وہاں پہ باری آئی ہماری کہ بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم تو صراط مسلم بولتے ہیں، اس کو اچھا لگے یا برا لگے. اصل میں جو فارسی جو پڑھتا ہے یا فارسی بولتا ہے، ایک عجیب کنسپٹ سامنے والے کا ہوتا ہے. جو فارسی بولے کہتے ہیں شیعہ ہے، جو فارسی بولے کہتے ہیں یہ ایرانی ہے. تو میں نے وہاں پہ یہ کہا یہ زبان کو کسی مذہب پہ ٹچ کیوں کرتے ہو؟ جس دن آپ نے زبان اور مذہب کو جوڑ دیا تو آپ زوال میں جائیں گے، مذہب کمزور ہوتا جائے گا. زبان ایک تکلم یا زبان آپ کی وسیلہ ہے، اظہار ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک فارسی زبان والا شیعہ ہو سکتا ہے، میں سارے مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہو سکتا ہے، اسماعیلی ہو سکتا ہے. وہاں پہ ایران میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یا سب سے فارغ وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن زبان کسی مذہب سے نہیں ہے. اگر آپ نے زبان کو مذہب سے ٹچ کیا تو آپ کا زبان محدود ہوگا. آج فارسی اس بر صغیر میں زوال کا شکار ہوا بہت عوامل کے ساتھ. ایک عوامل یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک خاص مکتب فکر پہ اس کو ٹچ کر دیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ زبان کے ساتھ ظلم ہے. پھر اب اگر ہم مولانا رومی کو نہ پڑھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ لٹریچر یا فارسی کے ساتھ انصاف ہوگا. کیا کہتا ہے مولانا رومی؟ پہلا شعر ہے اس کا، کمال کا شعر ہے. اگر اس تفکر کو اگر آپ مانیں، ہمارے یہاں پہ کوئی گروہ میں نہیں بٹے گا، اس میں وہ ایک اتحاد کی طرف آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ اردو میں کہتے ہیں اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ بار میں چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اس کا کنسپٹ کیا ہے؟ مولانا رومی کہتے ہیں بشنو از نے چو حکایت میکناد، بشنو از نے چو حکایت میکناد از جدایا شکایت میکناد. سنو اس بانسری سے، بانسری خشک لکڑی ہے نا، جب آپ اس کو پھونکتے تو کتنی درد بھری آواز نکلتی ہے. سنو اس بانسری سے کہ وہ فریاد کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ آپ نے اس کو اصل سے کاٹ کے جدا کر دیا. انسان جب اپنی اصل کو جانے، اپنی سوسائٹی کو سمجھے، اپنے لوگوں کو سمجھے، تو وہ دوسروں کے لیے فریاد کرتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، مظلوم کی بات کرتا ہے، پسے ہوئے طبقے کی بات کرتا ہے. تو اسی شعر میں کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مولانا رومی کی کتاب یہ مثنوی معنوی ہے کیا؟ اس نے کہ مثنوی معنوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یعنی کتنی بڑی رتبہ دیا ہے کہ یہ کتاب مثنوی معنوی، اگر کوئی مجھے اجازت ہے، یہ قرآن ہے پہلوی زبان کا، یعنی فارسی زبان کا. تو قرآن کا تو کوئی نعمت بدل ہے ہی نہیں، وہ تو آسمانی کتاب ہے. تشبیہ دی گئی ہے کہ عجمی زبان میں، فارسی زبان میں یہ وہ کام ہے جس کا جو رتبہ ہے یا جس کا اثرات ہے وہ قرآن کے ہیں، جو کہ ہمارے کتاب مقدس ہے. اب مولانا رومی ایک ایسی انسان، ایسی شخصیت، انہوں نے کبھی بھی کسی کی تفکر کو یہ نہیں کہا کہ جی میں برتر ہوں آپ سے. کہتے ایک دن ایک چروایا جا رہا تھا جنگل میں، تو حضرت موسیٰ ملاقات ہوتی اس سے. تو کیا کہہ رہا تھا وہ چروا؟
ای خدا کجایی، ای خدا کجای فداحت شوم من، اے میرے خدا تم کہاں ہو میں تمہاری فدا ہو جاؤں. سرت شانے کنم، آپ کے بالوں کو میں کنگھی کروں. سرت شانے کنم دوزم پوشاک لباست رہا، یعنی میں آپ کے بالوں کو کنگھی کروں، آپ کے پھٹے ہوئے کپڑے کو رفو کروں. التماس بھی کنم ازت کہ بیائی، میں التماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں. دوشم بوزانم را شیر دہنت بتو، یعنی بکری سے دودھ نکال کے تو. اب یہ سارے ظاہری تفکرات ہیں نا. تو حضرت موسیٰ نے کہا ای بدبخت، چروائے سے کہا ای بدبخت مسلمان نہ شدے کافر شدی، مسلمان ہونے سے پہلے کافر ہو گئے، تم کیا کفر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو ایسی ہستی ہے کہ آپ اس کے کپڑے سیئیں، آپ کے اس کے بالوں کنگھی کریں، پتہ نہیں بہت سی لمبی ایک نظم ہے، یہ کریں وہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ کیا خدا تو یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. اس نے کہا نہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ کفر میں گئے. وہ اس نے اپنے وہ جو سامان تھے راشن تھے وہ پھینک کے جنگل میں نکلا. تو حضرت موسیٰ پر وہی نازل ہوا، اے موسیٰ ماں تھوڑا برائے وصل کردن فرستادی نہ برائے گسستن، ہم نے تمہیں بھیجا دنیا میں وصل کرنے جوڑنے کے لیے، دوسروں کو ایک دوسرے جدا کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے تھے. تو زبان یار من ترکی نمی دانم. اب یہ کہ زبان سے آپ کیا بول رہے ہیں یہ تو ظاہری صورت ہے، اصل میں آپ کی نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں مجھے بہت محبت ہے اپنے لوگوں سے، لیکن لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے وہ صرف زبانی بول رہا ہے، عملی صورت وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو یہ پوری لٹریچر فارسی کی وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو قول ہے وہ آپ ہی کے فعل ہونا چاہیے. کیونکہ ایک ہوتا ہے گفتار، ایک ہوتا ہے کردار. گفتار جو ہم بولتے ہیں وہ فضا میں آ جاتے ہیں، ہاں کوئی سائنس اس کو دوبارہ ریسرچ کر کے بولے کہ یہ اس نے کیا بولا ہے تو شاید تو نہیں، لیکن کردار کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. وہ کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. خاص کر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ 1000 سال جیو، پریکٹیکل تو 1000 سال تو کوئی نہیں جیتا ہے. تو یہ 1000 سال جینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کردار زندہ رہے. تو آج ہم جس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں معرف اسلامی میں، جس نے بنایا تو اس کا کردار رہا ہے نا. تو اسی کردار کے اسی تفکر کے ساتھ مل کے ہم آج ایک دوسرے، چلو میرا نظریہ کچھ بھی ہو، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی ہم ایک نقطے پہ تو جمع ہے نا، کہ جو مجھ پر ظلم ہوتا ہے تو وہ آپ پہ بھی ہوتا ہے، جو میرے ساتھ مسائل تو آپ کے ساتھ بھی مسائل. تو اس مسائل کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہمیں سمجھانے والا کون ہوتا ہے اس مسائل کو. یہ تو ایک لمحے میں تو نہیں سمجھ میں آتے نا، اس کی پس منظر ہوتی ہے. تو وہ تہذیب ہے جو فارسی زبان کے اندر ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے اگر آپ اپنی پڑوس کی خیال رکھنا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، تو پھر آپ آگے بڑھتے جائیں گے. آپ تبلیغی جماعت کو دیکھیں وہ کہتے ہیں جی اپنے آپ سے شروع کر لیں. تو فارسی بھی یہی کہتا ہے جو کہ زبان یار من ترکی نمی دانم. تو اس کا مطلب ہے کہ زبان کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، آپ کی کردار میٹر کرتا ہے. وہی چیز آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بولتا کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارسی زبان کے جو تبلیغ کے دین میں ہوتا ہے، تو یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ عربی کے بعد یہ پورے خطے میں فارسی ہے، تو جس کے جا کے لوگوں نے بڑے بڑے مفکرین نے آ کے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے. بلوچستان میں اس ایریا میں سے چونکہ ٹچ ہے بارڈر ایران کا، تو ہم مرکز سمجھتے ہیں فارسی ایران میں. اچھا پھر افغانستان میں کیا ہے؟ وہ بھی فارسی ہے. اگر وہ فارسی تو یہ بھی تو فرق کیا ہے؟ اب یہاں پہ سوچ کی فرق آتا ہے. افغانستان کے لوگ جو فارسی بولتے ہیں فارسی دری کہتے ہیں اس کو. سب اس طرح ہے نا، فارسی دری کہتے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں فارسی دری کا جو دربار میں فارسی بولتے ہوئے نہیں، فارسی دری یہ کہ جو عام زبان ہے اس سے مختلف ہے. در کے معنی دروازہ، در کے معنی باہر. از در آمد به دیوار گفت، یہ باہر سے آیا دیوار کی طرف رک کر کے بتایا. تو یہ باہر کی جو کہ لوکل لوگ نہیں تھے، جو باہر سے تھے، جو زبان بولتے تھے فارسی دری. اب جو ایران میں بولی جاتی ہے وہ فارسی پہلوی ہے. اب ان میں فرق کیا ہے؟
اب افغانستان میں جو فارسی دری ہے وہ بہت آسان فارسی ہے. شما چه کار میکنید، شما غذا خوردید، شما آمدید، گپ زدید. سمجھ میں آ رہا ہے نا میں جو بول رہا ہوں؟ اگر یہ فارسی میں از کجا بھی آئے چیکار میکنی غذا خوردی، اب بالکل سمجھ میں نہیں آیا. اب وہ کہ پالوی ہے. اب فالوی ایک تو چبا، اب فالوی زبان میں فرینچ کے اثرات بہت ہیں، جس طرح اردو میں انگریزی کے اثرات بہت ہیں. فارسی میں، فارسی پالوی میں فرینچ کے، کہ وہ پڑوس رہا ہے ان کا، اور زیادہ تر ان کا جھکاؤ فرانس کی طرف رہا ہے. شاہ ایران کے زمانے میں یہ لوگوں کی دورہ نیشنلٹی ہوتا ہے فرانس اور ایران کا. ان کی ایک شادی اگر وہاں پہ تو دوسری یہاں پر، میاں فرانس کا تو بیگم ایران کا، یا ایران کا میاں ہے تو وہاں بیگم ہے. تو اس طرح ہوتا تھا. وہ آج تک بھی کئی الفاظ ہیں، جس طرح کہ ہم بینزین، پیٹرول کو کہتے ہیں بینزین. بینزین فرینچ لفظ ہے جو کہ پیٹرول ایران میں بینزین کہتے ہیں. ٹائر انگریزی ہے تو اس کو ایران میں کہتے ہیں لاسٹک، وہ لاسٹک سے، وہ ہے فرینچ کا. میرسی، یہ سارے الفاظ، اگر اسے کئی الفاظ زیادہ ہیں. اب شاید اس میں ابھی ٹائم نہ ہو کہ میں نے اس پہ کام تھوڑا سا کیا ہے کہ میرا تھیسس ہے بلوچی اور فارسی کے آپس میں تعلقات. اب اس میں نیچرلی جو الفاظ ہیں وہ کون سے، جو آرٹیفیشل الفاظ کون سے، جو چیز کو آپ جانچیں گے تو آپ نیچرل سے جانچیں گے. آرٹیفیشل یہ تو ہینڈ میڈ ہے نا، بنایا ہے، جس نے بنایا اس کا نام دیا. کمپیوٹر جس نے بنایا کمپیوٹر نام دیا. موبائل بنایا تو موبائل نام، جو بھی بنایا اپنی میڈیسن بنایا اسی کے نام پہ چل رہا ہے. لیکن جو نیچر میں موجود ہیں، جو انسان ہیں، جو جانور ہیں، جو نباتات ہیں، جو چیزیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، یہ نیچر ہیں. تو ان کے جو نام ہیں، ان کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان کون سی قدیم ہے. تو یہ جگہ دری اور پالوی کا ختم ہو جاتا ہے. بلوچستان میں پھر عرض کر رہا تھا کہ اس ایریا میں کئی مفکرین ہیں جن کو آج تک سامنے نہیں لائے گئے. میں نے دیکھا 25 بڑے ادیب ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، جو فارسی میں ان کے 4-4 5-5 دیوان ہیں. شاہ محمد درفشان ہمارے یہاں پہ بلوچستان میں ایک فرقے کا ذکری فرقہ، وہ اس کا مرشد و پیر تھا، جس کے 7 دیوان فارسی میں، کمال کے دیوان ہیں. میں نے ان کو پڑھا ہے. تو وہ چیز اگر آپ یہ اس نظریے سے نہ دیکھیں، لیکن آپ کو کہیں ذرا برابر نہیں ہوگا، سما یا سوچ میں نہیں آئے گا کہ یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں. لیکن لٹرلی بڑی زبردست لٹریچر اور زبردست اخلاقیات ہیں اس پہ. 6 صدی ہجری میں پہلا شاعر ایران کا رودکی سمرقندی. رودکی سمرقندی، اب نام سے رودکی ہے، کہاں کا رہنے والا ہوگا؟ سمرقند کا. اس وقت بخارا سمرقند ایران کا حصہ تھے. اس پہ حافظ شیرازی کہتا ہے، اگر آن ترک شیرازی بدستارا دل مارا، اگر آن ترک شیرازی بدستارا دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را. زمانہ تھا محمود غزنوی کا، بہت بڑی ہستی. تو حافظ نے شعر پڑھا، کہتے ہیں کہ اگر وہ ترک لڑکی خوبصورت، مثلاً ترک ہو، رہتی ہوئی شیراز میں، تو ظاہر ڈبل خوبصورتی. یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے. ہر انسان کو، ہر ذی شعور کو خوبصورت چیز پسند ہے. اب آپ ایک کیٹیگری علیحدہ، ہم کسی کے صرف نازوں کی طرف جائیں یا کسی لوکیشن کی طرف جائیں، کسی اچھی گاڑی کی طرف جائیں، ہر اچھی چیز خوبصورت انسان کو اٹریکٹ کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں ترک نسل لڑکی ہو، شیراز میں رہتی ہو، اور اس کی ایک تل ہو، وہ بھی ہندوستان کی تل ہندی، یہ لگی ہو، تو میں سمرقند و بخارا اس کے ایک تل پہ بخش دوں گا. تو محمد غزنوی کو پتہ چلا، کہتے ہیں کہ یہ تمہارا باپ کے شہر تم بخشتے ہو، کیونکہ وہ منافقت ہوئی کہ شہروں کو بخش رہے ایک شہر خوبصورت تل کے خاطر. تو اس نے کہا کہ میں سخی ہوں تو میرا یہ حال ہے، اگر میں سخی نہیں ہوتا آپ سے بڑا بادشاہ بنتا. یہ حافظ شیرازی کہتا ہے. حافظ شیرازی کے پہلا دیوان کا پہلا شعر، عام لوگ اس کو تو نہیں جانتے، لیکن ہم تو نہیں جانتے، کہ بڑے لوگ یہ جانتے کہ ایک مصرع یزید کا تھا، دوسرا مصرع حافظ کا تھا. یزید کربلا کا ذکر، وہ گزارے علمیت سے تو بڑے لوگ تھے، وہ کردار کیا تھا اس کو تو چھوڑے، علمیت تھا اس کا. اس نے کیا پہلا شعر پڑھا تھا؟ الا یوسا کی ادراکن قاسم و ناولا، الا یوسا کی ادراکن قاسم و ناولا، کہ عشق آسان بود اول ولی افتاد در مشکل ہا.
عشق شروع میں بڑا آسان ہوتا ہے، جتنا اس کے اندر جاؤ گے تو چاک گریباں ہو جاؤ گے، کیس بن جاؤ گے، مجنون بن جاؤ گے۔ عشق میں جو پڑتا ہے نا، اس کے لیے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، جو فاصلے ہوتے ہیں نا، ڈسٹینس، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ شیخ سعدی کہتا ہے کہ عشق رائے طویل نہ دارد، گر باشد ہمیں طوالت ختم باشد، تمام باشد، اس طرح کچھ شعر ہے ایگزیکٹلی۔ تو جو عشق میں پڑھتا ہے وہ فاصلے نہیں دیکھتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، بڑا جزی مثال ہے ہمارے گھر کے عام ہر لوگ کا۔ بیٹے ہو گئے، بیٹا دہی لاؤ دکان سے، دہی والے سے دہی لگاؤ، امی گرمی ہے نہیں جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا، تکلیف ہے، پاؤں میں درد ہے، اگر گرل فرینڈ فون کر کے بلائے، چاہے وہ ناز محمد میں کھڑا ہے وہاں پہنچے گا پیدل، سارے راستے بند میں پہنچے گا، کیونکہ عشق ہے نا، عشق راستے کو ختم کر دیتا ہے، فاصلے۔ اگر ہمیں اپنی فارسی زبان میں عشق ہو تو یہ رکاوٹ نہیں ہوگا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے پڑھو فارسی بیچو تیل۔ اگلا مصرع ہم نے کہا دیکھو بھائی جان قدرت کا کھیل، جو تیل بیچنے والے تو امیر ہو گئے نا، جو ملک تیل بیچ رہے ہیں تو وہ دنیا میں راج کر رہے ہیں، کاش کے فارسی پڑھنے والے تیل بیچتے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ پھر سندھی میں کہتے ہیں فارسی پڑھسی گھوڑے چڑھسی۔ جو فارسی پڑھنے والے وہ گھوڑے سوار ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت گھوڑے کا جو ویلیو ہوتا ہے ویگو گاڑی سے زیادہ ہوتا تھا، جو گھوڑا جس کا پاس ہوتا تھا، جو ہم جو فارچونر اس کے پاس ہے، جو فارسی پڑھسی گھوڑے چڑھسی۔ تو یہ چیزیں ہمیں بلا دیے گئے، ہمیں کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کرو، سائنس پڑھو، ٹھیک ہے بھائی کوئی برا نہیں ہے، وقت کے ساتھ۔ شیخ ساتھی کہتے ہیں گر نشوی رسوا ہم رنگ جماعت شو۔ اگر رسوا نہیں ہونا چاہتے، جس طرح دنیا کرا تمہیں کرنا چاہیے۔ آپ سب مشرق میں جائیں، آپ اکیلے مغرب میں جاؤ گے لوگ پاگل کہیں گے۔ تو آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، لیکن ساتھ چل کے تبدیلی لانا ہے، اکیلے میں تبدیلی نہیں لا سکتے ہو۔ اکیلے میں تو بیچارہ مجنون تھا، پتھر پڑ گئے تھے اس کو نا سر پہ۔ مولانا جامی کون ایسے کوئی شخص ہے کہ ادب سے لٹریچر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی نعتیں نہ سمجھے؟ مولانا جامی، عبدالرحمن جامی۔ تو اب یہ چیزیں اسلام کی خدمت جتنا عرصے دراز سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن بدبختی بیچ میں کہیں نہیں کہیں آ جاتا ہے۔ جب بدبخت شاہ اسماعیل صفوی آ گیا، انہوں نے ایران کے صفوی دور میں تیس نیز کر دیا فارسی کا، کہا تھا کہ کسی اجازت نہ دارے کہ غزل و قصیدے بخواند، ہر کسی کے شاعری میکنت بایستی در مرثیے و آل بیت بخوند۔ اب بابا تو صرف مرثیے پڑھنے میں تو کتنا دیر تک پڑھو گے؟ اسے نیشا پوری، فیضی، مسعود شاہ سلمان، بڑے بڑے شاعر ایران سے مائگریٹ کر کے ہندوستان دربار میں گئے۔ مسعود شاہ سلمان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا پایا؟ وہاں سے پکڑ یہاں ایران سے مائگریٹ کر کے آئے، لاہور میں گیا، اس وقت ہندوستان تھا پورا، لاہور میں گیا تو اس نے اس وقت حاکم کے خلاف باتیں کی۔ شاعر تو بادشاہ ہوتے ہیں نا، اس نے کہا وہ نہیں تو جو ہے، اس نے کوئی شعر پڑھ لی، بادشاہ نے اس نے جیل میں ڈال دیا، حاکم نے جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل سے نکالا گیا کئی عرصے بعد، اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہتے اب ظاہر جیل کے بعد آپ نکلنے کے بعد بوڑھا ہو کے تو کیا کرے گا، 14 سال واپس تو نہیں ملیں گے نا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا از کردے خیش پشیمانم، از کردے خیش، اپنے کیے پہ پشیمان، اور کچھ باتیں نہیں۔ از کردے خیش پشیمانم جز توبہ رائے دیگر نہ دانم، توبہ کے علاوہ کوئی راستہ میرے پاس نہیں، توبہ کرو تو مجھے چھوڑو گے نا۔ تو تب اس کو چھوڑا۔ تو یہ جبر، یہ بربریت ازل سے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے کسی نے مجھ سے پوچھا تم یہ عشق کی غزل کیوں پڑھتے ہو، عشق کی باتیں کیوں کرتے؟ کہتے من تنا نیستم خیدرم عشق کردے بود، حضرت آدم نے عشق کیا تھا، باپ نے عشق کیا تھا، یہ مجھے الزام مت لگاؤ کہ تم یہ عشق کی باتیں کر۔ عشق زندگی کا حصہ ہے، وہ اب ہم اس کو کیٹیگرائز کریں کسی غلط لائن پہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہم اس کو تشریح کرنا ہماری غلطی ہے۔ ہم قرآن شریف کو سب پڑھتے ہیں، کوئی ہری پگڑی باندھتا ہے، کوئی وائٹ باندھتا ہے، کوئی باندھتا ہے، کوئی نہیں باندھتا ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو سمجھنا کچھ اور ہے، تشریح کچھ اور ہو رہا ہے۔ قرآن تو ایک ہی ہے نا۔ آپ کوئی تفسیر پڑھے مولانا بودی صاحب کا،
تو کچھ سوچے گا, کوئی میری طرح اے سی کے پڑھے گا تو کچھ اور سمجھے گا. علم آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے, یہ آپ کا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے چلو یا آنکھیں کھول کے چلو. یہی چیز فارسی جتنے بھی بولنے والے دانشور رہے وہ آج تک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ علم کی بنیاد اس خطے میں فارسی رہی ہے, اس کے بعد باقی زبانیں آئیں. جس دن فارسی کو ضرب لگانا شروع کیا انگریزوں نے کیا کیا, سندھی کے 52 الفاظ بنا دیے زبان سے. مجھے کوئی علم نہیں, سندھی بول سکتا ہوں, جیسے میرا پیدائش ٹنڈو آدم کا ہے. مسئلہ یہ کہ انہوں نے سندھی زبان کی خدمت کے لحاظ سے فارسی کو نیچے دکھانے کے لیے سندھی کو پروموٹ کیا. اچھی بات ہے, لیکن اس کی محاورہ مت بنائے غلط, پڑھو فارسی بیچوتے ہیں. یہ محاورہ بنا کے اس کو تذلیل کرنے کے لیے اصل میں یہاں پہ اسلام کو کمزور کرنا تھا, کیونکہ ایک عربی اور فارسی دونوں ہاتھ ہیں, ایک کو کمزور کرو تو ایک ہاتھ سے تو پھر انسان زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے ضرب لگا کے فارسی کو کمزور کرتے کرتے یہ جو کالونیز بنائے گئے تھے برے پاک و ہند میں, برے صغیر میں, انگریزوں نے ان کا پہلا ایک مقصد تھا کہ فارسی کو ختم کرو. تو یہاں پہ ابھی بھی دانشور ہمارے ایک یونیورسٹی میں نے کس سے بات کر رہا تھا, کہتے فارسی نے ہمیں ملا بنا دیا ہے, فارسی زبان نے ہمیں ملا بنا دیا ہے. میں نے کہا پہلے کون سا سائنس کی ایجاد کرتے تھے؟ اگر ملا بنائے تو ابو علی سینا کون تھا, ابو ریحان بیرونی کون تھا, امام غزالی کون تھا؟ فلاسفر دیکھیں, سائنسدان دیکھیں, میتھمیٹکس کا دیکھیں, یہ تو سارے اسی خطے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ابو ریحان بیرونی, حکیم عمر خیام, گر آن خوزه گر خوزه درست کند گر خوزه را ببین که خوزه چگونه درست کند. یہ جو سرائی بناتا ہے یہ کیسے بناتا ہے؟ کہتے ہیں کسی شہزادے کا ہاتھ ہوگا, کسی کا گردن ہوگا, یہ مٹی ہے نا, ہم مرتے مٹی ملتے تو پھر اس کو ہم بنا لیتے, تو کہیں نہ کہیں تو انسان رہے ہوں گے نا یہاں پہ. تو انسانیت سے اگر آپ کو آشنا ہو رہا ہے تو آپ اس زبان کو اپنی ڈیپلی اسٹڈی کریں گے, آپ کی اردو بھی ٹھیک ہوگا, سوچ بھی صحیح ہوگا. آج اگر ہم فارسی باتیں کرتے ہیں, یار پاگل ہو تم لوگ, آؤ اور کام کرو, فارسی کے پیچھے لگے ہو. تو فارسی زبان میں یا اردو زبان میں کسی بڑے برائی نہیں ہے. ہمیں زبانوں سے نفرت نہیں, ہمیں نظام سے نفرت ہے. زبان میں نے پہلے عرض کیا کہ تکلم کا ایک ذریعہ ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, وہ نظریہ کیا دے رہا ہے آپ کو, وہ علم, اس کو ذرا دیکھنا ہے. اب فارسی کا مستقبل کیا ہے؟ سوال آخر میں یہ آتا ہے نا کہ جی ہم دوست کریں فارسی پڑھیں, کیا مستقبل ہے فارسی کا؟ بھائی یہاں تو ڈاکٹر MBBS کر کے بھی مستقبل نہیں, انجینئر کا بھی مستقبل نہیں. مستقبل آپ کا, آپ جو کر رہے ہیں اس کی کردار آپ کو آنا چاہیے. فارسی میں ایران میں نے دیکھا ہے, میرا ایک 9 مہینہ وہاں تہران یونیورسٹی میں رہا ہوں, ایکسپرٹ HEC نے مجھے دیکھے, پتہ نہیں ان پہلے نہیں سمجھا کہ بلوچ بعد میں دیکھا وہاں پہ بھی پیسے ہوئے لوگ ہیں, یہاں پہ بھی انہوں نے کہا اسکالرشپ تو دے دے, پڑھ کے آ جائے گا. تو آ گئے, تو یہ جب بات ہم نے کی تو مسئلہ یہ آیا کہ بھائی آپ زبان پہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ زبان جتنی ڈیپ آپ اسٹڈی کریں گے, اخلاق آپ کو زیادہ انکساری دے گا زبان آپ کو. شیخ سعدی کو پڑھے گا, آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ آپ سب کو چھوڑ دیں, اپنے آپ کو اکیلا سمجھے, نہیں. غیر نشوی رسوا ہم رنگ جماعت سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے دنیا کو ساتھ لے کے چلے, اکیلے چلے گے تو رسوا ہو جاؤ گے. اب مستقبل اس کا فارسی کا یہ ہے کہ اگر فارسی کمزور ہو گیا, آپ مانے کہ اردو کمزور ہو جائے گا. آج ایک بڑی ڈیبیٹ چھڑی ہوئی, سر کو پتا ہے, معروف صاحب کو, کہ کراچی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ 3 ایڈمیشن ہوئے ہیں ماسٹر میں. 3 ایڈمیشن کراچی یونیورسٹی میں, ماسٹر میں 3 ہوئے. تو رضا عابدی صاحب BBC میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اردو کے ساتھ, ہم ان سے دست بستہ عاجزانہ طور پہ درخواست کرتے ہیں, آپ نے کالجوں سے فارسی ختم کر دیا, اسکولوں سے فارسی ختم کر دیا. جب فارسی ختم ہوگا تو اردو کیسے آگے بڑھے گا؟ پاک سرزمین شاد باد پورا ترانہ پڑھیں, آپ مجھے 2 لفظ 1 لفظ اردو کا دکھا دیں, نہیں ہے. تو لہٰذا ہم سب, یہ حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو تو اپنے مسئلے مل گئے, اور جہاں سے وہاں پہ فون آتا ہے کون وزیر اعظم بنتا ہے, کون صدر بنتا ہے. مسئلہ ہم لوگوں کا ہے, گراس روٹ کے لوگوں کا ہے. ہم ان چیز کو سمجھیں, اپنی زبان کو سمجھیں, اپنی چیزوں کو, تہذیب کو سمجھیں. نہ لسانی فساد ہوگا, نہ قومی فساد ہوگا, نہ وسائل پہ فساد ہوگا. فساد جب ہوگا نہیں تو باقی چیزیں جزئی ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں. بامری صاحب کا بہت بہت شکریہ.
اور یقیناً آپ لوگ جو ہے وہ علمی حوالے سے بھی بہت خوش ہوں گے، اور ایک فلسفی کے حوالے سے بھی. اور تو اس کے بعد جو ہے، چونکہ وقت مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا قیمتی وقت جو ہے، میں آخر اس کے بعد جو ہے اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے، سب سے پہلے ہم آن لائن شروع کرتے ہیں. آن لائن اگر کوئی ہے بامری صاحب سے کسی نے اگر سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ ہینڈ ریز کریں پھر سوال پوچھیں تاکہ سب کی باری آ سکے. کوشش کریں اس کو مختصر رکھیں اور طویل نہیں ہو آپ کے سوال. بامری صاحب ایک سوال ہے، باسط صاحب نے پوچھا ہے کہ فارسی پر کچھ کتابیں ابتدائی سیکھنے والوں کے لیے ریکمینڈ کریں. فارسی سیکھنے کی جو کتابیں ہیں ویسے تو بہت سارے مارکیٹ میں، خود آموز فارسی اور آموزگار فارسی جو کیا نام ہے حیدرآباد سے چھپی ہے، حضور بخش صاحب نے لکھا ہے. اس کے بعد ابھی اس وقت لیٹسٹ جو کراچی یونیورسٹی میں اس بندے حقیر نے بھی ایک کتاب مرتب کی ہے، وہ استاد فارسی کے نام سے ہے. استاد فارسی چھپی نہیں ہے لیکن مرتب، کیونکہ میں ابھی 2 سال سے یا 3 سالوں سے اپنی فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹ نیو آتے ہیں میں ان کو پڑھاتا ہوں، اور اس پہ سے میں نے جتنی عرصہ پڑھایا کراچی یونیورسٹی میں تو میں نے محسوس کیا کہ جہاں جہاں پرابلم ہوتے ہیں ایک نو آموز کو، ایک سیکھنے والے کو، تو میں نے وہ سارے اپنی چیزیں جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں نے اس کو مرتب کیا ہے. تو یقیناً اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو بول چال میں، بولنے میں، الفاظ میننگ میں، گرامر میں، لکھنے میں، مضمون نویسی میں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی بہت کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں پہلا سوال، آپ کا پہلا حصہ سوال کا وہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں جو کہ پروگرام ہے، ہمارے پاس 4 پروگرام یا بلکہ 5 پروگرام چل رہے ہیں. پہلا پروگرام ہمارے پاس جو کہ اسٹوڈنٹ بالکل نہیں جانتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں فارسی تو سرٹیفکیٹ کورس ہے ہمارے پاس 2 سیمسٹر کا، یعنی 1 سال کا. تو ہم 5 مہینہ پڑھاتے ہیں، 6ٹھے مہینے میں اس کے ایگزام ہوتے ہیں. تو باقاعدہ اس کی سند ہوتی ہے جو کراچی یونیورسٹی دیتا ہے، سرٹیفکیٹ کورس کے نام سے ہم کرتے ہیں. تو وہ سرٹیفکیٹ کورس کرنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو اگر آپ کی اپنی ذہانت پر ہے، اگر آپ زیادہ اس پہ انٹرسٹ ہے تو آپ بولنا بھی شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایکسپیرینس ہیں لوگوں کے. تو ہر سال 20 22 یا 15 سے اوپر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہر سال آتے ہیں، تو وہ سرٹیفکیٹ کورس کرتے ہیں. دوسرا پروگرام ہے ڈپلوما کورس. سرٹیفکیٹ کورس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ سرٹیفکیٹ کورس کا جو آپ کا مارک شیٹ ہوگا یا پرفارم ہوگا وہ جمع کرنے کے بعد آپ کو ڈپلوما کورس کرنا ہوگا، وہ کراچی یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے دیتا ہے. یہ 2 پروگرام ہو گئے. باقی ہمارے پاس BS 4th ایئر پروگرام ہے، وہ جو کہ انٹر کرنے کے بعد جس کی 45 سے زیادہ پرسنٹیج ہے کراچی یونیورسٹی، وہ کراچی کا ہے تو کے کیٹیگری میں آتا ہے. اگر بلوچستان کا یا دوسری جگہ تو پی کیٹیگری میں اس کا پرسنٹ بڑھ جاتا ہے، وہ 60-65 تک آ جاتا ہے. لیکن کراچی کے لوگ 45% یا 46 میں لے سکتے ہیں، تو وہ BS ہم کرواتے ہیں. BS میں بھی ہم ان کو فارسی بولنا لکھنا بیسک سے شروع کر لیتے ہیں، فرسٹ ایئر، پھر سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر تک تو وہ کرتے ہیں. پھر آتا ہے اس کے بعد ماسٹر کا لیول. اس کے بعد MPhil کے کرنے کے لیے ہمارے پاس MPhil کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو MPhil کرتے کراچی یونیورسٹی میں پرشین میں، فارسی میں. پھر PhD تک PhD کے لیول تک ہے ہمارے پاس الحمدللہ. پرشین ڈپارٹمنٹ میں کراچی یونیورسٹی میں جتنے بھی فیکلٹی ممبر ہیں، یہ فخر کی بات ہے، سارے PhD ہیں اور سب ہی اپنی زبان پہ تسلط رکھتے ہیں. ہمارے جو کلیگ ہیں، ڈاکٹر نذیر صاحب ہیں، ڈاکٹر فائزہ مرزا ہیں، ڈاکٹر فائزہ خاتون ہیں، میں خود ہوں، یعنی 4 فیکلٹی ممبر ہمارے ہیں. اب 3 ہمیں مزید آنا ہے، وہ بھی حد ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ایز اے لیکچرر، وہ بھی سارے PhD ہیں. اگر آپ نے گریجویشن کی تو پھر آپ کو 2 سال پڑھنا پڑے گا. آپ پریویس میں آئیں گے نا تو پھر 2 سال پڑھنا پڑے گا. باقی آپ نے فرینچ کا کہا تو فرینچ یہ کہ ایک دیکھیں نا، جس ملک کے دوسرے سے آنا جانا ہو، تعلقات ہو، تو میں نے پہلے عرض کیا اپنی گفتگو میں کہ ایران کے جو لوگ تھے شاہ ایران کے زمانے سے، قاجاریہ دور سے لے کر شاہ ایران جب تک پہلوی دور تک، جب انقلاب آیا تو ساری چیزیں کٹ ہو گئے، تمام ملکوں سے کٹ ہو گئے تقریباً. لیکن پہلوی دور میں کہ شاہ ایران فرانس کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے، تو وہ فارسی جو بھی تھا ایران وہ فرینچ بولتا تھا، جس طرح یہاں کے انگریزی بولتے وہ فرینچ بولتے تھے. ان کے آنا جانا، ان کی ایک روابط تھا، اس وجہ سے جو الفاظ شامل ہو گئے. کیونکہ جب آپ جائیں گے جس ملک میں تو وہاں کے آداب و رسومات سیکھیں گے، وہاں کے الفاظ سیکھیں گے تو یہاں اپلائی کریں گے.
بہت شکریہ. ظاہر سی بات ہے جس چیज़ کی طلب ہوگا تو وہ نہ عمر دیکھتا ہے نہ کہ فاصلے دیکھتا ہے. یقیناً آپ لوگوں کی یہ محبت ہے زبان سے یا اس کلچر لٹریچر سے جو آپ ایک جگہ جمع ہو گئے, یقیناً اس میں اپریشیٹ کرنے کی بالکل ضرورت ہے. اب بات یہ تھی کہ جی آپ کراچی یونیورسٹی میں, معروف صاحب سے میں بالکل اتفاق کروں گا, وہ یہ بھی مجھ سے بھی اتفاق کریں گے, وہاں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہے. آپ گئے, سر اٹھایا جا کے شام ہو گئی. ہمارے اپنے بھی معاملات, کلاسز کا معاملہ, ایک کلاس ختم ہوا دوسرا تیسرا, اسی طرح پھر اسٹوڈنٹ آتے ہیں, دوسرے سیمینار پروگرام ورک شاپ بہت ہوتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ یار فلاں جگہ آ کے پڑھاؤ, یقین مانے آفر بھی ہوتا ہے, لیکن میں پرسنلی کہتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یونیورسٹی سے باہر نکالا جائے پڑھانا. اگر آپ وہاں اگر آ سکتے ہو, دو طریقے ہیں. پہلے ایک سرٹیفکیٹ کورس کا میں نے ذکر کیا, وہ پراپر چینل ہوتا ہے, وہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے, وہ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے, وہ ارلی مارننگ کلاسیں ہوتی ہیں اس کی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا. دوسرا طریقہ پرسنل ہے ہمارا. میں آفر کرتا ہوں بیسٹ فارسی پڑھنے والا طالب علم, جس وقت جب بھی صبح سے لے کر شام تک جب بھی آؤ میں تیار ہوں پڑھانے کے لیے, فری آف کاسٹ آپ لوگوں کو. کیونکہ میرے ظاہر میں میں صبح سے شام تک ہوں تو 1 گھنٹہ آپ سے گفتگو, آپ سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ ادارے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. ہم تھوڑا سا دوسرا سوچنے ذہن رکھنے والے ہیں, جو لیفٹ اور رائٹ کی بات کر رہا ہوں ہم تو لیفٹ کی طرف سے ہمیشہ رہے کہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. زندہ باد مرد آباد آوے سرخے آوے, ہم اسی پہ چلے ہیں, اور آج بھی بلوچستان بھی اسی پہ چل رہا ہے. تو لیکن علم میں نے کہا کہ یہ نظریے سے بالا تر ہے. آپ جب بھی بولیں, جس وقت بولیں, میں فری آف کاسٹ آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں. غالباً معروف صاحب بھی ساتھ تھے, آئے تھے تو میرے ڈپارٹمنٹ میں آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہی باتیں میں نے کی تھی کہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل انداز میں اور پراپر چینل میں کر سکتے ہیں. کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. ایک ملاقات ہے وی سی صاحب سے آپ کریں. اپنے ادارے رجسٹر ادارہ ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, اور معارف اسلامی ریسرچ کروا رہے ہیں, ریکگنائز ہے. تو آپ وی سی صاحب سے کہیں کہ ہمیں پرشین ڈپارٹمنٹ سے منسلک کریں, تاکہ ہم یہاں جو پڑھاتے ہیں وہ ڈگری پرشین ڈپارٹمنٹ دے دیں. جس ہم سرٹیفکیٹ کورس ہوتے ہیں, اس کا مونوگرام لگا ہوا ہے, وہ تصدیق شدہ ہے, تمام چیز لیگل ہے. وہ وی سی صاحب ہمیں ایک لیٹر بھیجے گا پرسنل میں, ایز اے چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ کے میں تیار ہوں, بلکہ 4 قدم آگے ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں آ کے وزٹ کریں, ہمارے ڈپارٹمنٹ دیکھیں, لوگوں سے ملیں, تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گے. باقی وہ ظاہر وی سی صاحب مجھے لیٹر بھیجے گا, میں آنکھیں بند کر کے آپ سے یہ کہوں گا کہ جو فارسی کے لیے ہوگا میں 4 قدم آگے ہوں آپ لوگوں سے. اچھا جی شہزاد صاحب, اس کے بعد اون صاحب کی. جی سر, ہمارے کراچی یونیورسٹی کا ایک رول ہے, جب آپ کے پاس 30 اسٹوڈنٹ ہوں تو ایوننگ پروگرام شروع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم 25 ہوں 20 ہوں, پھر وی سی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے ہمیں اتنے خرچہ, ٹیچر ہائر کرنا, باقی چیزیں کرنا, تو شاید ممکن نہ ہو. شاید وہ اپنی جگہ بالکل درست ہوں گے, لیکن مسئلہ یہ کہ اگر اسٹوڈنٹ ہوں گے تو ہم کر سکتے ہیں. میرے طرف سے پھر میں عرض کر رہا ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں بھیجا کہ ہم بیٹھ کے جرگے کے اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں لگائیں گے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے, ہفتے میں 2 دن 3 دن, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ ہے کہ اگر آپ آئیں, ویسے آئیں گے, سیکھیں گے, جائیں گے, وہ بھی ایک طریقہ ہے. تھرو پراپر چینل کراچی یونیورسٹی سے آئیں گے, ایک ڈگری, ایک آپ کے پاس سند ہوگا, اور اچھی بات ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, آپ ایک وفد بنائیں, وی سی صاحب سے ملیں, وی سی صاحب سے کہیں کہ ہمیں یہ کرنے ہیں اپنے ادارے کی طرف سے. وہ مجھے لکھ کے بھیجے گا, مارک کرے گا. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل تیار ہوں اس چیز کے لیے. میرے لیے ذرہ برابر کوئی پرابلم نہیں. کمرہ ہے, سیمینار لائبریری ہے, باقی چیزیں موجود ہیں, استاد موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, کتابیں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ ہم دیکھیے, وہ والی نے 100 من تیل ہوگا تب رادہ ناچے گی. ضروری نہیں ہے کہ 100 من تیل ہو. اگر 4 لوگ آ جائیں, 5 آ جائیں, تو یہ کاروان بن جائے گا. ابھی بیچ 5 جو ہمارا شروع ہوا ہے نا, تو ان میں لوگ جو ہے بہت زیادہ فارسی میں کہتے ہیں بشدت, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو, آگے بات چیت چلے. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں میرا جس صنعت سے تعلق ہے, اب تو
اس کو ایجوکیشن انڈسٹری کہتے ہیں کیمبرج کی. یہ ایک چھوٹی لیکن ایک مالدار صنعت ہے. مثال کے طور پہ میرا یہاں آنے کا مقصد کوئی تجارتی مقصد نہیں ہے, کوئی کمرشل پرپز نہیں ہے. ایک بات ہے, صرف اور صرف یہ ہے کہ انفرادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہم لوگ تھوڑا بچا سکتے ہیں. دیکھیں, میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پشتو بولی جاتی. پشتو کے بعد پھر میں نے اردو سیکھی. اردو کے بعد میں نے خانہ فرنگ سے اپنا 1 سال کا ڈپلومہ کیا فارسی کا. پھر میں نے 1 سال کا ڈپلومہ عربی کا کیا وہاں سے سوسائٹی فار عربک جو ہے شارع فیصل پہ. میں نے 2011 میں کورس کیا تھا اور یہ 2023 ہے. حالانکہ میرا جو ماسٹر ہے وہ سوشیولوجی میں ہے اور لٹریچر میں ہے, لینگویج میں. یہ تو ایک کہتے ہیں ایک شوق کے لیے میں نے یہ چیزیں کر لی تھی. تو اب میرا ارادہ ہے, یہ فرانسیسی جو ہے وہ رک گئی ہے میری فرینچ زبان. تو یہ 13واں سال ہے مجھے وہاں جاتے ہوئے. 2011 سے لے کر 2023 آ گیا ہے. میں نے صرف اور صرف عربی میں اس لیے داخلہ لیا کہ مجھے قرآن سمجھ میں آ سکے, ایک پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر لیتے, وہ نہیں. میں نے کہا میں نے صرف انگریزی جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے سیکھی. میں نے اپنے ادب کو, اپنے طرز زندگی کو, اپنے اسلام کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں سیکھی, یا اس میں چیزیں لانے کے لیے نہیں سیکھی, جو کہ میرے خیال میں ہم سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی یا مجھ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ نے کیا کیا انفرادی طور پہ, تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے سب لوگ کچھ نہ کچھ انفرادی طور پہ کر رہے ہوں گے. تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ مطلب لوگ ابھی بھی کچھ کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ جس چیز جو فلسفہ ہے اداروں میں, چاہے وہ غیر شرعی بھی نہیں ہو, غیر مطلب ایک ایسے فلسفے ہمارے اداروں میں چل رہے ہیں کہ جو فلسفے کے پڑھانے والے ہیں وہ خود اس پہ نہیں چل رہے ہیں بدقسمتی سے. نہ لبرلزم جو پڑھانے والے ہیں وہ فلسفہ نہیں چل رہا, نہ جو اسلام والے ہیں اس پہ نہیں. ہاں, لیکن ہمارا بحیثیت شہری یا مسلمان کے وہ ضرور بنتا ہے. تو آج کی گفتگو کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بابری صاحب آئیں. ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہے, پھر معروف صاحب کے لیے بھی یہ لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ کوئی جی صغیر, ہاں صغیر کچھ. نہیں, بہت شکریہ. کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, میرا پرسنل یہ عقیدہ بھی ہے اور میں اس کو میرا نظریہ بھی ہے, بولنا تو سب بول لیتے ہیں, اصل کام پتہ ہے کیا ہے؟ سوال ریز کرنا. جس وقت آپ کے طالب علم نے سوال ریز کیا اس کا مطلب وہ سمجھ گیا. اگر سوال ریز نہیں ہوتا, سوال نہیں کیا جاتا ہے, اس کا مطلب سرکن اوپکن ہچ. ہمارے بلوچی زبان میں کہتے ہیں کہ اٹھنا آمدن خوردن نشستند و برخاستند و رفتند. تو مغلوں کے بارے میں یہ کہا کہ آمدن خوشتن بوردن, آئے قتل کے وہ لے کر گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات لوجک ہے. عشق کیسے پیدا ہوگا؟ پہلی بات ہو کہ عشق پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے, یہ فطری چیز ہے. فطرت نقطہ رکھتا ہے, آپ اس کو لائن کھینچتے ہیں, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جی میں فلاں سیکھوں فلاں سیکھوں فلاں سیکھوں, شاید میں 4 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا. مجھے کہتا جی انگریزی سیکھ لو. اچھا, میں کہوں کیسے؟ کہتے پہلے عشقیہ داستان پڑھو. اگر تم عشق کی طرف ہو, اگر تم ٹیکنالوجی کا بندہ تو ٹیکنالوجی کی کتابیں پڑھیں, اگر تم داستان پڑھیں تو داستانی کتابیں پڑھیں, قصے پڑھیں. یہ نہیں کتابیں بہت ساری رکھی ہوئی, آپ کا ہاتھ اس کتاب کی طرف جائے گا جو آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یار اس کو لے لو, تو اسی کو پڑھنا شروع کر دو گے, چاہے وہ کہانی کا ہو قصے کا ہو, تو وہیں سے شروع کرو گے. تو اس طرح پیدا ہوتا ہے. پھر اس عشق کی بھی ایک ماحول چاہیے, اپریشیشن کرنے والے لوگ چاہیے. ایک بچہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے گھر میں, آپ اسے کہتے ہیں تم نالائق کو نہیں کر سکتے, 2 دفعہ 3 دفعہ وہ نہیں کرے گا. اگر اس کو آپ اپریشیٹ کرو گے تو بار بار کرے گا, وہ کسی مقام تک پہنچے گا. اب آپ کو اس عمر میں شاید اپریشیشن کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ آپ نے کہا کہ 40 کے بعد انسان کچھ اور سوچتا ہے. لیکن شیخ سعدی کچھ اور کہتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھو ہم تو اپنے کہیں پھنس جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو کہیں کو سورس ہو گئے, آپ بھائی اب کیا مشورہ دیتے ہیں آپ, تو آپ اس سے مشورہ لیتے ہیں. کہتے ہیں شیخ سعدی کہتے ہیں 40 سال, اب 40 سال کی بات کریں, 40 سال, 40 سال سفر کردم, 40 سال سفر کردم, دور دنیا گشتم, تازه دانستم کہ من نادانم. 40 سال سفر کیا. اچھا, سفر یہ نہیں ہے کبھی حیدرآباد, کبھی سکھر, کبھی لاڑکانہ, کبھی کوئٹہ, کبھی کہاں, یہ نہیں. سفر علمی تھا,
ہر بندے کے پاس جاتا تھا, 2 سال 3 سال بیٹھ کے اس استاد سے سیکھتا تھا. اب کہتا ہے اس کا تو علم یہاں تک محدود, اب نیکسٹ. پھر وہاں جاتا پھر سیکھتا تھا. کہاں کتنے سال؟ 40 سال سفر کردم دور دنیا گشتم تازه دانستم کہ من نادانم. 40 سال سفر علمی سفر کیا. 40 سال سفر کے بعد آج مجھے پتہ چلا مجھے تو کچھ نہیں آتا ہے. جب نادانی کا پتہ 40 سال بعد چلے تو دانائی کا پتہ کب چلے گا؟ تو اس کا تو کوئی لمٹ نہیں ہوگا. تو انسان کو ہمیشہ کھوج کرنا ہے, تلاش کرنا ہے, انٹرسٹ پیدا ہوگا, عشق بھی ہوگا. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جی کسی محفل میں بیٹھے, آپ سمجھے کہ مجھے ابھی عشق ہے. اب عشق تو ظاہر نہیں, عشق اور مشق ایسے چھپائے نہیں جا سکتے, لیکن اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا اس کا. کوئی کہتا ہے جی مجھے عشق ہے, کون اظہار کرے گا؟ عطر اس کی ببویت, نہ کہ عطار ببویت. عطر بیچنے والا کہے کہ بہت اچھی عطر ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ خود اپنی خوشبو بتا دے. جب آپ کوئی چیز سیکھیں گے, اتنی بڑی محفل میں بڑے دانشوروں کے ساتھ بیٹھو گے, جو دوست بیٹھے ہوئے, جب تم گفتگو شروع کرو گے سب دیکھیں کہ یار زبردست, تو وہاں پہ آپ کی اپریشیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ کسی مارکیٹ میں, کسی بازار, کسی دکان میں نہیں ملتا ہے, یہ پیدا کرنا پڑتا ہے. مرد آن است کے مشکل نہیں اس کے آسان نشود, مرد آن است کے ہر آسان نشود. کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہو, بندہ شخص ہو کہ جو ڈرے نہ, ہراساں نہ ہو, ہمت نہ ہارے. تو یہ ہو گیا آپ کی پہلا سوال تقریباً تک میں جو سمجھا. اب دوسری بات وہ کیا تھا, میں تھوڑا سا مس کیا, ٹیکنالوجی کا. دیکھیں یقیناً ٹیکنالوجی پہ اگر ہم بات کریں, ہم جیسے بندہ ابھی بھی مینول پہ چلتے ہیں, ابھی سر سے میں کہتے ہیں ATM کارڈ ہم استعمال نہیں کرتے, کوئی ہمارا سارا پیسے جو بھی ہے وہ لے جائے گا, جو تو فراڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مینول ہے. لیکن میں تھوڑا جو سمجھ چکا ہوں میں آپ کو بتا دوں, جس نے ٹیکنالوجی سافٹ ویئر بنائے وہ بھی کسی زبان کا تو تھا نا, ابتدا کہیں سے تھا نا. اگر وہ نہ کرتا کوئی زبان بات, انگلش, فرینچ, جرمن, کوئی بھی زبان, ڈچ, کو بھی, تو کیسے ایجادات کر لیتا؟ ایجاد کرنے کے لیے بھی کچھ سوچ, کچھ علمیت چاہیے. میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ ہمیں کسی زبان سے نفرت نہیں ہے, ہمیں اگر اس زبان کے بولنے والوں کی تفکر اور نظام سے نفرت ضرور ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ نظام ہے جو مجھے اور آپ کو پیس رہا ہے. پھر وہ نظام میں جو زبان کی جو اکثریت ہوتا ہے, پھر ہمارا انگلی اس طرح کہتا ہے کہ یہ زبان والے سامراجیت کی زبان بولتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود ہی سمبل بنایا ہے, ہم نے نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اگر اس بات کو دیکھیں کہ یار ٹیکنالوجی اب کوئی اس کو یوز کرے گا, سارے زبان اس میں ساتھ, ٹرانسلیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, مترجم بھی ساتھ نہیں ہو, کوئی کسی کونے پہ جاؤ اب بولیں گے. لیکن حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا. جب حلوہ منہ میں جائے گا نا پھر اس کا مزہ آئے گا. عائشہ نے ابھی بامری یہ سوال پوچھا ہے سکھر سے, وہ یہ پوچھ رہی ہیں, عائشہ یقیناً ہوں گی, وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ سندھی میں فارسی کا آپ ذکر کر رہے تھے, لیکن ان کے علم کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر سندھی میں کوئی فارسی ہو. مجھے نہیں پتا کہ عائشہ کس حوالے سے کہہ رہی ہیں. اگر آپ عمر کوٹ جائیں, وہ ایک میوزیم ہے عمر کوٹ میں, آپ کو بے تحاشا نایاب نسخے فارسی میں ملیں گے. اگر آپ, ابھی میں شاید کچھ جذباتی ہو رہا, میں دعویٰ کر رہا ہوں, سندھ میں پہلی کتاب لکھی گئی ہے فارسی کا, چچنامہ. عائشہ صاحب پڑھ لیں آپ, عائشہ ہیں کلاس میں ہماری, اچھا ہے عائشہ سن, بولے پڑھ لیں چچنامہ, جو کہ راجہ دائر کی والد نے لکھا ہے. چچنامہ فارسی کی پہلی کتاب ہے جو کہ فتح نامہ سندھ کے نام سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے اردو میں, سندھی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اور اس کے بارے میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب نے بہت لکھا ہے, گل حسن لغاری صاحب نے لکھا ہے, سندھ کے دانشوروں نے ان کے بارے میں بہت لکھا ہے. ہم کراچی یونیورسٹی میں اوریجنل کتاب چچنامہ 3rd ایئر اور 4th ایئر میں پڑھاتے ہیں, کچھ چیپٹر پڑھا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اسی کتاب کو میں بلوچی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میرا تھوڑا بہت کام ہے, میں ٹرانسلیشن کا کام کرتا رہتا ہوں.
تو سندھی حوالے سے جو سندھ اور 200 سال تک سندھ میں فارسی زبان سرکاری زبان رہی ہے، 200 سال تک. یہ تالپوروں کی پورا پیریڈ ہے، تالپوروں کی. آپ علی محمد تالپور صاحب اللہ ان کو زندگی دے، بہت بڑے کامریڈ ہیں. حیدرآباد میں اس کا قلعہ ہے، گھر ہے، محل ہے. آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کو بتا دیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، بالکل آپ کو ملے گا. ایون کہ سچر سرماس کو پڑھیں، یہاں تک کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاہ جو رسالوں کو پڑھیں، کئی الفاظ آپ کو فارسی کے ملیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ فارسی زبان سندھ میں، صوبے سندھ میں رہی ہے. اور اس وقت آپ کانے تھتوی کو پڑھیں، شیر علی کانی ٹھٹوی کو پڑھیں، اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں کہ میں ابھی آپ کو ایک فہرست بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے سندھی میں ان کی تحریریں موجود ہیں، اور سندھی شاعروں کے جو سندھ میں رہنے والے شاعر ہیں ان کی دیوان فارسی میں بھی موجود ہے. اون صاحب آپ ذرا پوچھیں. اون صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد قاسم صاحب کی باری ہے. ہم لوگ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد پھر سند دیں لوگوں کو. جی سر سرٹیفکیٹ کورس بالکل بنیادی سرٹیفکیٹ ہے، بنیادی کورس ہے. اس کے لیے عمر کی کوئی تقاضا نہیں ہے، جس عمر کا بھی ہو وہ سرٹیفکیٹ کورس کر سکتا ہے. ہاں البتہ اس کے پاس کوئی ایسی سند ہو جو کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، کم سے کم انٹر ہونا چاہیے. انٹر کے بعد، کیونکہ یونیورسٹی لیول ہے، یونیورسٹی اس کے بعد نیچے چیزوں کو نہیں مانتا، کیونکہ یونیورسٹی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وہ انٹر کے بعد دے گا. پرسنل میں نے کہا کہ آپ کچھ نہیں پڑھے، آپ 1 جماعت 2 جماعت 8 جماعت جتنی پڑھے، پرسنل آپ آئیں ہم آپ کو پڑھائیں گے، وہ تو علیحدہ بات ہے. کہ یونیورسٹی کے جو تھرو پاپر چل آتے ہیں تو کم سے کم انٹر ہونا چاہیے. وہ کس ایئر میں کیا یہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیے میرے پاس جو اپنی کتاب جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے مرتب کیا ہے، وہ بیسک فارسی سیکھنے کا ہے. آپ الف بے سے فارسی کیسے سیکھیں. اس میں شما چیز، میں کہتا ہوں غلط ہے، سر سے معذرت. اس میں شما چیز نہیں ہوتا ہے. آپ کا نام کیا ہے، وہ اردو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کو. آپ کا نام کیا ہے تو یہ ہے. اگر آپ کا اس میں شما کیست تو یہ صحیح فارسی ہے. میں نے اس کو یہی تھوڑا سا کیا کہ اکثر غلط العام ہوتے ہیں. سر کی اس بات کو جانتے ہیں، ناجائز تجاوزات. تجاوز کبھی جائز ہوا ہے؟ تو ناجائز خود ناجائز ہے، تجاوز بھی ناجائز ہے. تو کہتے ہیں اس طرح کے بہت سارے بے تحاشا الفاظ ہیں جو کہ ہم غلط العام استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کس نے کہا تھا شاعر نے کہ قربان جو اس قوم پہ نرم کو نرم کہتا ہے، گرم کو گرم کہتا ہے. لفظ نرم میں کہتے نرم، گرم میں کہتے گرم. یہ الفاظ کے غلط العام ہیں. تو اس چیزوں کا لکھا جاتا ہے. اب یہ کہ میں نے چھوٹے چھوٹے چیزیں، الفاظ میننگ، پھر الفاظ میں نے 2 جملوں لفظوں کا جملہ، پھر 3 لفظ کا، اس طرح کرتے کرتے پھر گرامر کا کہ اسم چیز، فعل چیز، فاعل چیز، مفعول چیز، جملہ کیسے بنائیں گے، فاعل مفعول فعل ایکول ٹو جملہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں. شکار می کنید، کجا می روید، سات چند از خواب بیدار می شوید، غذا خوردید نخوردید، صحبت بکن. اب یہ بات صحبت کہتے ہیں، ہم دیکھیں اس کا کمال ہے زبان کے مزاج دیکھیں سر. اگر آپ اردو میں صحبت کہتے تو میننگ غلط ہو جاتا ہے. بالکل وہ بالکل گالی نکل، گالی ہے نا، سب بری بات ہے. یہی بات صحبت فارسی میں گفتگو کرنا، یہی صحبت بلوچی میں ڈانس کرنا، رقص کرنا. تو اگر آپ اس لفظ کی مزاج دیکھیں، میں کہتا ہوں انسان کس طرح حساس ہے. اگر ذرا سا آپ اس کو کہتے ہیں آپ یہاں سے اٹھیں، کیوں مجھے اٹھا رہے ہیں، حساس ہے. آپ نے الٹا دیکھا، سیدھا دیکھا، غصے سے دیکھا. اسی طرح الفاظ بھی حساس ہوتے ہیں. اگر آپ زبر کو اوپر لگا دیا یا اسی علامت کو اعراب کو زیر میں نیچے لگا دیا تو شر بن جاتا ہے، شر بن جاتا ہے. محرم خدا سے جدا ہو گیا. ہر نقطے جائی دارت، فارسی اس کو کہتے ہیں ہر نقطے جائی دارت، ہر جائی مکانی دارت. ہر نقطے. بامی صاحب ایک چیز میری طرف سے، بامی صاحب میری طرف سے ایک آخری سوال ہے. کچھ اور جس طریقے سے ہاں وہ اس کا ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے طنز.
انگریزی میں ایک لفظ ہے سٹائر. سٹائر کی فارسی کیا ہوگی یا اردو کیا ہوگی؟ طنز ہی ہوگی قاسم صاحب یا اردو والے؟ انگریزی میں ہم لوگ کہتے ہیں سٹائر، اردو میں طنز کہتے ہیں. ٹھیک، طنز، ٹھیک، طنز، طنز کرنا کسی پہ وہ ہے. تو وہ جو سارے ہمارے یہاں جو شرکت کنندگان ہیں ان تقریباً ان کا بھی یہی سوال ہوگا یا میری طرف سے بھی یا اس پہ جو جس طریقے سے ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک جو 1 سال کا ڈپلوما لوگ پورا کر لیتے ہیں تو ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے علاقہ مندان فارسی کے نام سے. ٹھیک ہے، تو کیا ایک 2 سوال ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ ہم آپ کو اس گروپ میں شامل کر لیں اور جو چیزیں آ رہی ہیں نہیں اس کا ہمیں علم ہو، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کام لکھا یہ وہ ہو اور یونیورسٹی میں بھی بہت مصروفیت ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن ہمارے ہاں سرکاری اداروں کی طرف سے تاثر الگ پایا جاتا ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہوگا یہ کیا. تو اس چیز کا جو ہے وہ لوگوں تک یہ پیغام کس طرح پہنچے، کس طریقے سے وہ استفادہ کریں؟ دیکھیں بہت شکریہ، یہ کوئی علمی بات ہے. اگر اس طرح کا اس طرح کا گروپ میں اگر کوئی ایسی بات آ جائے بہت زبردست ہے، اس میں تو ہم پارٹیسپیٹ کر لیں گے. لیکن ہم نے اکثر گروپوں میں دیکھا صبح خیر، جمعہ مبارک، اس طرح چلتے چلتے بندہ جو ہے آگتا جاتا ہے، کوفت ہو جاتی ہے. اور خاص کر مجھے تو پتہ نہیں کیوں پرسنلی ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر جمعہ مبارک ہے تو کیا ہفتہ مبارک نہیں ہے؟ اللہ کا تو سارے دن مبارک ہوتے ہیں. جب اللہ نے تخلیق کیا اس کائنات کو تو ہر لمحہ مبارک ہے. تو ہم ان چیز کو پھر آہستہ آہستہ ہم تو تھوڑا سا عقل میں پیدل ہوتے ہیں، اس کہتے کہ لوگ بڑے درخت کے نیچے بھی جھکنا بہت جلدی کر لیتے ہیں، بڑے آدمی کے ساتھ بھی جھکنا شروع کر لیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ جمعہ مبارک کرتے کرتے ایک ہمارے دین میں ایک حصہ بن جائے گا کہ بھئی جمعہ مبارک جو نہیں کہے گا دین سے خارج ہو جائے گا. اچھا، سرٹیفکیٹ جو ہے، چونکہ سوال تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے پوچھنے ہوں گے لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، حذیفہ احمد، میں چاہوں گا کہ بامری صاحب جو ہے وہ یہ سند دیں ہمارے. حذیفہ